الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و محترم حاضرین جمعہ، قابل قدر، قابل احترام میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، یعنی کائنات کی سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت سے اللہ نے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کے مطابق اسلام کے احکام کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ آیت تلاوت کی گئی اور آج کے خطبے کے بعد میں نے یہ آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی 10 صفتوں کو ذکر فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے۔ جن صفتوں کو، جن عادتوں کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے تو یقیناً آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ عادتیں اور یہ صفتیں کتنی اچھی ہوں جس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اس آیت کے شان نزول بھی گزشتہ ہفتے میں بیان کیا جا چکا ہے۔ پہلی صفت جو اللہ نے بیان فرمائی، ان المسلمین والمسلمات، آگے اللہ نے فرمایا والمؤمنین والمؤمنات، کہ کامل مسلمان مرد، کامل مسلمان عورتیں، کامل مومن مرد اور کامل مومنہ عورتیں۔ ایمان میں، اسلام میں کیا فرق ہے، یہ آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے۔ اسلام کے معنی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ اور اس کے رسول کے حکام پر اپنے آپ کو نچھاور کر دینا، اور ایمان کا تعلق قلب سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے جو عقائد ہیں جس کو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے، سچے دل سے اس کی تصدیق کرنا کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ کامل مرد، مسلمان مرد، کامل مسلمان عورتیں وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر اپنے آپ کو نچھاور کر، کسی بھی ایک حکم سے دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ ہفتے میں آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اسی آیت کے بعد جو ابھی خطبے کے بعد میں نے پڑھی ہے، اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں اور نہ مومنہ کے لیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ فرما دے تو أن يكون لهم الخيرة، اس کو کوئی اختیار باقی نہیں، کوئی چوں چرا مانے یا نہ مانے، کرنے نہ کرنے کے اختیار نہیں ہے، بلکہ اللہ اس
फैसला फरमा दिया उसे इख्तियार कर। दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया फला रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ने कसम खाकर फरमाया कि मुमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल अगर फैसला फरमा दे हमारे दरमियान तो अपने अंदर कोई हरज पावे, अपने दिल के अंदर कोई हरज पावे, हरजा मिम्मा क़ज़ैत से फैसला करके रसूल ने फरमाया व युसल्लिमू तस्लीमा, जब तक उसको सही पूरा मुकम्मल तौर से उस फैसले को तस्लीम न करते तो मुमिन नहीं हो सकता। वल्लाह अब जो अल्लाह उसके रसूल के जो फरमान है, जो शरीयत है, तो जब तक इंसान अपने आप को उसके हवाले न कर दे और दिल से यकीन न करे तो वो कामिल मोमिन और कामिल मुसलमान नहीं हो सकता। इस आयत के शायद नज़ूल में लिखा है मुफस्सिरीन किराम ने कि एक मुनाफिक जो अपने आप को इस्लाम जाहिर करता था लेकिन दिल से वो मुनाफिक था, उसका एक मामला हो गया यहूदी के साथ। तो यहूदी ने कहा कि चलो उसका फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवाते। वो मुनाफिक अव्वलन जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, कहा कि चलो काब बिन अशरफ से फैसला करवाते। तो यहूदियों का तो जो है मुनाफिकों का सरकार। खैर तो आखिरकार वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे फैसला करने, यहूदी और मुनाफिक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौके की तफ्तीश करवाई तो ये देखा कि यहूदी हक पर है और ये मुनाफिक जो बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान कहता है ये नाहक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी हक से फैसला फरमाया। इसके बाद वो मुनाफिक कहने लगा कि नहीं, हम हज़रत उमर से फैसला करवाएं, मैं इस फैसले को नहीं इख्तियार करता हूँ, नहीं मानता, हज़रत उमर के पास करो। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत जला यहूदियों के ऊपर सख्त थे। कुरान का शिद्दत और कुफार को मुकाबले के सख्त होते, तो वो कहने लगे यहूदियों से बहुत नफरत करते हैं तो वो मेरे हक में फैसला करेंगे, ये तो सामने यहूदी है। तो यहूदी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलो हज़रत उमर से भी फैसला करवाते हैं। उनको यकीन था कि हज़रत उमर भी जो है अगले इंसाफ के खिलाफ फैसला नहीं करेंगे, उन्हें यकीन था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जब पहुंचे तो यहूदी ने पूरा मामला सुनाया कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला करवा चुके हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हक में फैसला भी लिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस मुनाफिक से जो बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान कहता था उससे पूछा क्या वाक़या यही है? उन्होंने कहा हाँ। क्या ठहरो मैं तुम्हारा फैसला करता हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु घर अंदर तशरीफ ले गए और तलवार लेकर आया उसका सर कलम के फैसले को ना माने उस पर यही फैसला। इस पर आयत नाज़िल हुई। आप इन दोनों आयतों से अंदाजा लगाएं कि कामिल मुसलमान मोमिन उसी वक्त हो सकता है जब अल्लाह के रसूल के अहकाम को हम दिलो जान से तस्लीम कर दे। सुबह सुबह की गुंजाइश न हो। आज हम अपनी नादानी और जहालत से ऐसी बातें निकाल देते हैं कि इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है लेकिन अल्लाह की हुक्म समझ में नहीं आता है। नमाज पढ़ना बहुत अच्छी बात है लेकिन 24 घंटे में 5 दफा पढ़ना यह समझ में नहीं आता। बहुत से अहकाम के बारे में हम कहते हैं, अपनी नादानी से कहते हैं कि ये अकल में नहीं। तो अगर दिल में जरा नहीं सको सुबह है तरद्दुद है तो कामिल ईमान वाला नहीं। एक बात है बताते हैं वो हज़रत उम्मे मारिया तुल्किया रज़ियल्लाहु अन्हा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मे वलद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे की मां है। हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु की उनके बदन से पैदा हुए हज़रत मारिया तुल्किया रज़ियल्लाहु अन्हा। जब हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया, हज़रत मारिया तुल्किया का देश उजड़ गया। आप अंदाजा लगाएं कि उस्मान के ऊपर क्या गुजरी होगी, उस्मान के ऊपर क्या गुजरी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र की तरकीब दी, तसल्ली दी। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, देखा कि हज़रत मारिया तुल्किया बहुत रंगीला है, बहुत उदास है।
جب اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ آؤ میں تمہیں جنت میں ٹہلتا ہوا دکھا دوں، تو حضرت ماریہ نے کہا نہیں، اے اللہ کے رسول مجھے یقین آ گیا، مجھے صبر آ گیا، مجھے صبر آ گیا ہے، میں نہیں دیکھتی، مجھے دیکھنے کی ضرورت۔ بعد میں آپ صحابیہ ان کے پاس آئی، کہا کہ تو بیوقوف، دنیا میں رہتے ہوئے جنت سے نظارہ کرنے کا موقع مل رہا تھا، دنیا میں رہتے ہوئے جنت دیکھنے کا موقع مل رہا تھا، ایسا سنہرے موقع سے سنہرے موقع کو تمہیں کھو دیا۔ حضرت ماریہ نے جواب دیا کہ اگر میں دیکھ لیتی، اگر میں دیکھ لیتی تو میرے ایمان دل میں نہیں رہتا۔ جسے اللہ نے کہا نبی المؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر دل دیکھے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر مکمل اعتماد ہے، میری آنکھوں سے غلط ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہیں غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے دیکھنے کی بات، یہ ہے ایمان بالغیب۔ تو اللہ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، دعا کریں، کوشش کریں کہ اللہ جو باتیں قبول میں ہے دلوں میں خزان پیدا، علماء سے بات کریں اور اسلام کے احکام کو مکمل دل و جان سے تسلیم کریں، اگرچہ آپ کو ناگواری محسوس ہو۔ آگے اللہ نے فرمایا والقانتین والقانتات ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں۔ اس سے پہلے جو صفت بیان کی گئی ان المسلمین والمسلمات، اس کے معنی اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے، اسلام کے احکام پر نشانور ہو جانا، تو اطاعت اور فرما برداری تو اس کے اندر داخل ہو۔ ان المسلمین والمسلمات، اطاعت و فرما برداری اس کے اندر داخل ہے، پھر بھی اللہ نے الگ سے ذکر فرمایا القانتین والقانتات، کہ فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں، تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ان المسلمین والمسلمات کے اندر جو اطاعت و فرما برداری ہے کہ آپ کی طبیعت چاہے نہ چاہے آپ اطاعت کر رہے ہیں، اور القانتین والقانتات کا مطلب یہ ہے کہ جو دل و جان سے اپنی نفس کی خوشی سے برضا و رغبت کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، اسے والقانتین والقانتات کہتے ہیں۔ جو ایک انسان کو کسی انسان سے محبت ہے، بے انتہا محبت ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے کوئی حکم دے، مجھے کوئی کام کرنے کا حکم دے، اگر کبھی اس کی طرف سے حکم مل جاتا ہے کہ ذرا فلاں کام کر دو، تو اسے خوشی کا انتہا، خوشی کی انتہا نہیں رہتی، وہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے ہر ایک احکام کو خوشی خوشی کرنا، اللہ کی اطاعت کو خوشی خوشی انجام دینا، یہ معلومات ہے والقانتین والقانتات، کہ اللہ کی خوشی پر خوشی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے مرد، اور خوشی پر خوشی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی عورتیں۔ ان المسلمین والمسلمات، اس کی جو قدر ہے، لیکن قانتین قانتات کا درجہ نہیں پڑتا۔ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کے حالات اٹھا کر کے دیکھیں کہ جتنے صحابہ ہیں، چاہے وہ بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، مرد ہوں، عورت ہو یا بچے ہوں، ہر ایک جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے ایک ایک احکام پر اپنی جان، اپنی مان، ہر ایک چیز کو نچھاور کرنے کے لیے خوشی خوشی ہمارا وقت تیار ہے، ہمارا وقت تیار ہے۔ ایک غزوے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کرتے ہی اعلان فرمایا مسلمانوں نے اپنے مال کو نچھاور کر، سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر کے پورے مال کو لا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے یوسف کو مال لا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پورے لشکر کی ایک تہائی کا انتظام انہوں نے طریقہ نہا کیا۔ اسی طریقے سے اگر بات آئے جہاد میں جانے کی، اپنی جانوں کو اللہ کے راہ میں نچھاور کرنے کی، تو اس معاملے میں بچے بھی جو ہے اپنے کے ایک بچے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نمایاں فرما رہے تھے لشکر کا، اور جو نوہم مبلغ تھے ان کو واپس کر دیں، یہ کی عمر کم کی انہیں واپس کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لڑکوں کو چھانٹ کر کے انہیں واپس جانے کا حکم دیا ہے۔
ان میں سے ایک لڑکا حضرت رافع رضی اللہ، وہ اپنے والد کے پاس آیا اور کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری سفارش کیجیے، میں بہترین تیر انداز ہوں، میں بہترین تیر انداز ہوں، آپ سفارش کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت مل جائے گی میں کسی بھی کو جاؤں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے سفارش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت کر۔ تو ایک اور لڑکے تھے، انہوں نے اپنے باپ مرہ بن سلام کے پاس آ کر کے کہا کہ رافع کو اجازت مل گئی، اس کے والد نے سفارش کی ہے، آپ بھی میری سفارش کی ہے، میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، اس سے قوی ہوں، اگر میرا اس کا مقابلہ ہوگا تو میں مشکلوں کے پچھاڑ دوں۔ چنانچہ دونوں کا مقابلہ کیا گیا، رافع رضی اللہ عنہ ہے وہ شکست کھا گئے اور مرہ بن سلام کے جو بیٹے تھے انہیں فتح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اجازت مرحمت کی۔ حضرت ابو جہل کو جہنم نصیب کرنے والے کون ہیں؟ دو معصوم چھوٹے بچے۔ تو بچوں کے اندر یہ علمی جذبہ تھا کہ ہر ایک اللہ کے حکم پر اللہ کا حکم آ جائے تو اپنی جان ہو مال ہو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرے، خوشی کو خوشی اللہ کے حکم پر نشان ہو جائے۔ یہ تھے صحابہ والقانتین والقانتات کی تفسیر ہے، وہ خوشی کو خوشی ہر ایک احکام پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ تو دعا کرے کہ ہم بھی جو ہے ہمارے اندر بھی اللہ کے رسول کی اتنی محبت آ جائے، اتنی محبت آ جائے کہ اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی حکم ہمارے سامنے آئے، کوئی زمانہ ہمارے سامنے آئے تو ہم خوشی کو خوشی اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ آگے اللہ نے فرمایا ہے والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ صدق زمانہ صداقت یعنی سچائی۔ سب سے پہلے جو صداقت کی ضرورت ہے وہ ایمان میں، انسان اپنے ایمان میں سچا ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب سے سچا کلمہ ہے۔ لہذا اس کے جو خلاف ہے، جو شرک ہے اور کفر ہے، وہ سب سے بڑا جھوٹ کا طریقہ ہے۔ تو انسان اپنے ایمان میں ثابت ہو، اپنے ایمان میں ثابت ہو، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو بھی شریک نہیں ہے۔ اگر وہ شریک کرتا ہے تو وہ سمجھتی کہ وہ اپنے ایمان میں ثابت نہیں ہے۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر انسان بیمار ہو گئے تو شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ مشکل کشا صرف اللہ ہے، ہر چیز کو اللہ ہی کو قدرت ہے، ہر چیز اللہ کے اختیار ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو رزق مل رہا ہے، آپ کو یہ کاروبار، آپ کی یہ تجارت، آپ کی یہ ملازمت مجھے چھوڑ کر کے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی تو آپ جو ہے آپ یہ سمجھیے کہ آپ اپنے ایمان کے اندر ثابت نہیں۔ آپ اس کاروبار یہ ایک سبب ہے، یہ کاروبار، یہ تجارت، خرید و فروخت یہ ایک ذریعہ ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے جو خیر الرازقین ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اگر ہم نماز پڑھنے جائیں گے تو ہمارے کاروبار کا نقصان ہو جائے گا، ہمیں گھاٹا ہو جائے گا، تو آپ اپنے ایمان میں ثابت نہیں ہیں۔ آپ اپنے ایمان میں ثابت نہیں ہے۔ سب سے پہلی صداقت کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان اپنے ایمان میں ثابت۔ اسی طریقے سے دنیا کے جتنے معاملات ہیں، آپ جو عبادت کر رہے ہیں اس میں ثابت ہو، اللہ کے رضا منظور ہو۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، تعلیم سیکھ رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں میں صداقت کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ کی رضا پیش نظر ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کی رضا پیش نظر نہیں ہے تو آپ ثابت نہیں ہے، پھر اللہ کو وعدہ جو اللہ کے وعدے وہ آپ کو ملنے والا۔ اسی طریقے سے پھر آپ جب بات کریں، آپ جب بولیں تو سچ بولیں، کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ قرآن کریم اللہ فرماتا ہے یوم لا ينفع الله الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ جب قیامت کے دن سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، سے جنت میں پہنچائے گی، ایسی جنت میں جس سے نہریں، جس کے نیچے نہریں جائیں۔
سچ بولنا کتنا ضروری ہے. حدیث سنا کر اپنی بات ختم کر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن بہت سے لوگ، کل قیامت کے دن بہت سے لوگ اپنی زبان کی بدولت جہنم میں گھسیٹ کر داخل کر دیے جائیں. نماز روزے زکات بہت عبادتیں ہیں لیکن زبان کنٹرول میں نہیں ہے. زبان سے جھوٹ بولتے تھے، وعدہ خلافی کرتے تھے، دوسروں کو بتاتے تھے، زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتے تھے. زبان کی بدولت جو ہے وہ کل جہنم میں رہتا ہے. دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دے. پہلی چیز فرمایا اس چیز کی ضمانت دے جو دو ٹانگوں کے درمیان، کل شرمگاہ کی ضمانت دے کہ اسے ناجائز محلی استعمال نہیں کرے، حلال جگہ استعمال کرے گا، اس کی عبادت کرے گا. اور دوسری چیز جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت مانگی ہوئی جو جگہوں کے ہوتے یعنی زبان. اگر کوئی شخص ان دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں اس سے جنت کی ضمانت دے گا. لہذا ہمیں کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے زبان کی حفاظت کریں، زبان میں گالی گلوچ نہ رکھیں، زبان سے